جی تمام دیکھنے سننے والوں کو سر وقت سلام مسنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کرے۔ جی آج میں آمریت اور جمہوریت پہ بات کرنے لگا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان میں آمریت ہے، جمہوریت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں مسلسل جمہوریت رہی، وہ آگے چلا گیا، پاکستان میں آمریت آئی اور یہ پیچھے رہ گیا۔ تو میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں اور آمریت کسے کہتے ہیں۔ جمہوریت عوام کی منشا کے مظہر کو کہتے ہیں، عوام کی منشا کے مطابق عوامی نمائندوں کی حکومت عوام پر، اور جمہوری حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک آئین کے مطابق چلتی ہے۔ حکومتی ادارے آئین کے تابع ہوتے ہیں، عوام کے حقوق آئین میں متعین ہوتے ہیں، عوام آئین سے اگر متضاد چلے ادارے حرکت میں آتے ہیں، اور حکومت اگر آئین کو ترک کرے تو عوام سٹینڈ لیتی ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کے لیے ایک اوپر عدالتی نظام ہوتا ہے۔ انحراف پر حکومت عوام کو انصاف کے کٹہرے میں لے آتی ہے، اور آمریت فرد واحد کی خواہشات کی تکمیل کو کہتے ہیں۔ جیسے ہٹلر جس نے جبرت سے مجبور ہو کر لاکھوں یہودیوں کو قتل کروا دیا، حقیقت میں وہ آمریت ہے۔ در حقیقت جمہوریت اور آمریت عوامی شعور میں پنہاں ہے۔ عوام کے مائنڈ سیٹ سے جمہوریت اور آمریت ثابت ہوتی ہے۔ حکومت آئین کے مطابق ہو، عوام کی سوچ متضاد ہو، عوام جمہوری ہو اور حکومت آئین شکن ہو، دونوں صورتوں میں ملک کی معیشت برباد ہو جاتی ہے۔ برکیف عوام جمہوری ہو تب امید ہوتی ہے کہ عوام بوقت انتخاب درست نمائندے چن لے گی۔ اگر عوام غیر جمہوری ہو، لیڈر جمہوریت والے بھی ہوں، عوام کبھی درست انتخاب نہیں کر پاتی اور آمریت مزاج والی قیادت کے بوجھ تلے دب کے رہ جاتی ہے۔ باہر کیف قصہ مختصر جمہوریت اور آمریت عوام کی سوچ پر منحصر ہے۔ آئین کیا ہے؟ کیا چیز ہے آئین؟ یہ حکومتی نمائندے اپنے مفاد کے لیے یا عوام کے مفاد کے لیے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے آئین کو تبدیل کرنا۔ ذاتی مفادات کے لیے بھی تبدیلی کر سکتے ہیں، عوامی مفادات کے لیے بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اگر عوام جمہوری سوچ کے ساتھ صاحب رائے نہیں، ان کا انتخاب درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے قوموں کے اندر جمہوری سوچ کے ساتھ شعوری بلوغت بھی لازمی ہے۔ صرف جمہوری سوچ کافی نہیں ہے، شعوری بلوغت کا ہونا بھی لازم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جمہوریت تھی یا آمریت تھی۔ انڈین عوام جمہوری شعور کی بجائے آمریت مزاج رکھتی ہے۔ یہ میں دلائل سے آگے ثابت کروں گا اور سارے تسلیم بھی کریں گے۔ ان کی سوچ مندر سے وابستہ ہے جو کسی میں معمولی فوقیت دیکھتے ہوئے اسے عقیدت بھگوان والی دیتی ہے اور تن من دھن قربان کرنے پہ تل جاتی ہے۔ جسے وہ بھگوان سمجھیں اس کا ہر فعل ان کی عبادت ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے مسلسل کانگریس اور پھر بی جے پی ان کے بھگوان بنے آ رہے ہیں۔ وہ آئین سے زیادہ، یہ بات ذہن میں رکھ رہا ہے، انڈین کی عوام آئین سے زیادہ حکمران کے مزاج کے تابع ہوتے ہیں۔ ظاہری مضبوط معیشت ان کی جو ہے وہ اسی مزاج کا مظہر ہے۔ قوم حکمرانوں کے حکم پر عبادت سمجھ کر محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور ان کی محنت کا ثمر چند حکومتی گماشتے سمیٹ لیتے ہیں۔ اکثریت خط غربت سے نیچے ہے،
اس لیے میں اسے مضبوط معیشت نہیں مانتا. اور ایسی سوچ والی عوام جو ہے ان کی بنائی ہوئی حکومت جمہوری حکومت نہیں ہوتی. اسے ہی تو آمریت کہتے ہیں نا, جو مزاج کے مطابق چلے, سوچ کے مطابق چلے, اور ایسے ہی وہاں حکمران وہ منتخب کرتے ہیں. وہ آئین پہ کب چلتے ہیں, عوام کب دیکھتی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, اور آئین کے مطابق کب وہ بات کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ مانگا جائے. اور وہ تو ان کا مذہب, ان کی روحانیت, ان کا سب کچھ ان کا لیڈر ہوتا ہے, تو ساری وابستگی ان کی ان سے ہوتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے, وہاں مختلف مذہب ہیں, مختلف قومیں ہیں, اور ان کی آئین کے کتاب میں سب برابر ہے, لیکن اونچ نیچ کی تفریق کی موجودگی ہی آمریت کا شاخسانہ ہے. وہی تو آمریت ہے نا, جو اونچ نیچ وہاں پہ ہے اور آئین برابر کہہ رہا ہے, لیکن حقائق زمینی جو ہے وہ اونچ نیچ ہے, درجہ بندیاں ہیں. تو وہ جمہوریت کیسے ہو گئی؟ اب میں آتا ہوں پاکستان پہ. پاکستانی قوم جو ہے نا وہ جمہوری مزاج رکھتی ہے. یہ ایک اللہ, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والے ہیں. یہ اپنا روحانی رشتہ الگ سے اپنے مذہب سے رکھتے ہیں, اور مذہبی رہنماؤں سے رکھتے ہیں, اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے رکھتے ہیں. وہ حکومتی امور کو اس سے الگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حد تک ہماری خدمت کے لیے, تحفظ کے لیے, یا دنیاوی امور کے لیے حکمران ہوتے ہیں. تو اس لیے پاکستانی عوام جو ہے یہ اپنے سیاستدانوں سے روحانی رشتے نہیں رکھتی, نہ روحانی سوچ ان سے وابستہ رکھتی ہے. وہ سوچ ان کی الگ ہے, دنیاوی حد تک سوچ ان کی یہاں ہے. اور اس لیے میں پاکستان کے اندر سمجھتا ہوں کہ آج تک جمہوریت ہے. اب یہ ہے کہ اگر جمہوریت ہے تو پھر ہمارے ملک کے اندر اب تک خوشحالی کیوں نہیں آئی, بہتری کیوں نہیں آئی؟ میرے بھائی, کیا قرآن میں لکھا ہے, کیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمہوریت رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ وہ تو کہہ رہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب میں اس کا سلوشن بتانے لگا ہوں پاکستان کی حد تک. پاکستان کا آئین بے شک اسے اسلامی کہتے ہیں, قانون کو کہتے ہیں. عوام سمجھتی ہے کہ کچھ نہیں ہے, کوئی آئین سے ہٹ کے چلتا ہے, قانون سے ہٹ کے چلتا ہے, وائلیشن کرتا ہے, حکمران کرتے ہیں, عدالتیں کرتی ہیں, ادارے کرتے ہیں. عوام سوچتی ہے کہ یار ایک دنیاوی معاملہ ہے, اسے دنیا کی حد تک لیتے ہیں اور دنیا کی حد تک احتجاج کرتے ہیں, اور اس حد تک یہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. ہماری قوم بنیادی طور پہ, بلکہ پوری دنیا کی مسلمان قوم جو ہے وہ بنیادی طور پہ باحثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے, ان کے لیے اگر اسلامی نظام رکھا جائے ہر ملک کے اندر تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ مضبوط ہو سکتے ہیں, بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور عوام یہ سوچ رکھتی ہے, جس کا نتیجہ ہے اب دیکھو کہ اردوان صاحب ترکی کے جو ہیں انہوں نے ترکی کو کتنی ترقی دے دی, لیکن فلسطین پہ سٹینڈ کمزور تھا تو عوام نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اگر ملک کے اندر آئین کی کتاب کی جگہ قرآن رکھ دیا جائے, جب یہ ضابطہ حیات ہے تو پھر پیچھے کو بات رہ گئی, اور حکمران حلف دے کہ ہم اس قرآن کے مطابق چلیں گے. پھر جب کوئی ادارہ, کوئی حکومتی نمائندہ, کوئی بھی تھوڑی سی وائلیشن کرے گا, عوام کان سے پکڑ کے اسی کو سیدھا کر دے گی, اسی وقت سیدھا کر دے گی. اب دیکھو قاضی فائز عیسیٰ آئین قانون کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا اس کو, ایک ہلکا سا ٹچ قادیانیت پہ اس نے
थोड़ा सी वायलेशन की और थोड़े से रिमार्क्स दिए, कौम का कितना शदीद रद्द-ए-अमल आया। अगर कानून आइन कुरान का हो, फिर मैं देखता हूं कि कौन थोड़ी सी भी वायलेशन करता है और कौम उनको पकड़ के कैसे सीधा करती है। कौम सारा कुछ कर सकती है, सिर्फ ये है। अब देखो, हम मगरब की बात करते हैं या उन ममालिक की बात करते हैं, उनका ओढ़ना बिछाना रहना सहना सारा कुछ, उनकी रूहानियत दुनिया सारा कुछ जो कुछ है वो यही एक जमहूरियत है। ओ मेरे भाई, अल्लामा इकबाल ने ये कहा था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, लेकिन उसने ये क्यों नहीं कहा जुदा हो दीन जमहूरियत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत का कहा है, इस्लामी सियासत का कहा है। तो अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे, हमारी कौम बहुत कुछ कर सकती है, इतनी अजीम बुलंदियों पे जा सकती है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। कुछ जुगनू सितारा से बाहर रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।